داماد پیغمبر کی شجاعت ہے ورنہ خیبر کو ہلانا کوئی آسان نہیں ہے، داماد پیغمبر کی شجاعت ہے ورنہ خیبر کو ہلانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اس دین کو سینچا ہے 72 نے لہو سے، اب اس کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اس دین کو سینچا ہے 72 نے لہو سے، اب اس کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، اب اس کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، اب اس کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ جو میرے بھائی روڈ پر کھڑے ہیں، چائے نوشی پان خوری میں مشغول ہیں، میں ان سے دل کی تہ گہرائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے بھائی رحمت کے سامیانے تیرے تشریف لائیں، علماء کرام کے نورانی چہرے کی زیارت کریں، خوبصورت بیانات کو سنیں اور خواب دارین سے مالا مال ہوں۔ مقدر کے آپ اچھے ہیں جو محمد کی مدح و ثنا کر رہے ہیں، الہی سبھوں کو مدینہ دکھا دے، یہی آج ہم سب دعا کر رہے ہیں۔ مقدر کی آپ اچھے ہیں، مقدر کی آپ اچھے ہیں جو محمد کی مدح و ثنا کر رہے ہیں، الہی سبھوں کو مدینہ دکھا دے، یہی آج ہم سب دعا کر رہے ہیں۔ تھا مستی میں ایک دن نبی کا دیوانہ، جسے لوگ کہتے ہیں بہلول دانا، وہ ریتوں کا چھوٹا گرویدہ بنا کر زبیدہ کو جنت عطا کر رہے ہیں۔ کہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سر جھکانے کی حاجت نہیں ہے۔ اے مجبور و مفلس چلو شہر طیبہ، غلاموں کو آقا عطا کر رہے ہیں۔ اے مجبور و مفلس چلو شہر طیبہ، غلاموں کو آقا عطا کر رہے ہیں۔ میرے کچھ بھائی کھڑے ہیں، بھیا آپ لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں، اگر اللہ رب العزت نے نا آپ کو کھڑے ہونے کے لیے 2 پیر دیا ہے نا، تو بیٹھنے کے لیے بھی کچھ دیا ہے میرے بھائی، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ قالین آپ کے بیٹھنے کے لیے بچھائی گئی ہے، آپ آ کر بیٹھ جائیں میرے بھائی۔ یار کیا ہے یار، آ جاؤ بھائی، کان آپ کا ٹھیک ہے نا، آپ کو سنائی دے رہا ہے نا، آ جاؤ یار۔ اللہ آپ سبوں کو سلامت رکھے۔ آپ اندھیرے میں کھڑے بیٹھے ہو، آپ خوبصورت نظر آ رہے ہو، آپ جب خوبصورت لائٹ کے بیچ میں آؤ گے تو سوچیے آپ کا خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ میرے کچھ بڑے، میرے بزرگ، میرے چچا، میرے ابا کی عمر کے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں۔ میں گزارش کروں گا آپ کو دیکھتا ہوں واللہ، جب رات کے 12 بجے 1 بجے 10 بجے آپ کو میں محفل پاک میں دیکھتا ہوں نا، تو سینہ گدگد ہو جاتا ہے، یہ سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارے چچا بھی محفل کو سنبھالے ہوئے ہیں، بچہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، چچا لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر واقعی خوشی ہوگی میرے چچا، آپ آگے آ جائیں، آپ سبوں لوگ آگے آ جائیں بھائی۔ اللہ آپ سبوں کو سلامت رکھے۔ آ جائے بھائی، اللہ آپ سبوں کو، آ جائے چچا، اے چچا آپ ہی سے کہہ رہے ہیں، آ جائیے بھیا۔ چاچا، اچھا اردو نہیں چاچا، ہم تو ہی کہتے ہو، آئیے چچا آ جائیے، آپ لوگ آئیے، آپ آگے بیٹھے، آپ سمجھدار، پوری زندگی آپ کی گزر گئی چلتا سننے میں، آپ کو معلوم ہے کہ محفل پاک میں آ کر کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، محفل کا ادب، محفل کا سلیقہ آپ کو معلوم ہے۔ بس اس طرح کا افراتفری کا ماحول بنا کر نہ بیٹھے، آپ آگے آ کر بیٹھ جائیں۔ اور کچھ میرے نوجوان یہاں کھڑے میرے بھائی، آپ کو اگر سنائی دے رہا ہے، آپ کے کانوں میں آواز جا رہی ہے، یہ دس ساؤنڈ لگا ہے، اس کی آواز اگر آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو آپ آ کر یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ کچھ میرے علماء کرام پہ کھڑے ہوئے جو میرے بھائی ہیں، اگر ان کو وہاں بیٹھنے میں تکلیف ہے نا، تو میرے رسول آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ آ کر یہاں اپنی جگہ لے سکتے ہیں۔ اور کچھ میرے بھائی کھڑے ہیں، کچھ میرے بھائی روڈ پر کھڑے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اب احترام کے ساتھ کہ آپ محفل پاک میں تشریف لائیں۔ ایک مردود نے کہا کہ کربلا میں اگر امام پاور والے ہوتے تو پانی منگا لیتے۔ اس مردود کو شاید یہ نہیں معلوم تھا کہ فنا کو دستے بقا میں وہ ڈال دیتا ہے، فنا کو دستے بقا میں وہ ڈال دیتا ہے، جو بے کسوں کا مقدر سوار دیتا ہے۔ تلاشی آپ میں مرتے تو پیاسے دیکھے ہیں، حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے۔ تلاشی آپ میں مرتے تو پیاسے دیکھے ہیں، حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے۔ اس مردود کو شاید یہ نہیں معلوم تھا کہ دانا دانا میرے حسین کا ہے، کل زمانہ میرے حسین کا ہے، جس کے صدقے میں کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے۔ جان مانگو یہ دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے۔ جان مانگو یہ دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا
میرے حسین کا ہے۔ آئیے حضرات، آپ کے خوبصورت سماعتوں تک خطاب فرمانے کے لیے آپ ہی کے امر نوبت سے تعلق رکھنے والا ایک بہترین خطیب جو اس وقت پورے ملک میں چل رہا ہے، بڑا ہی مشروف، بڑا ہی مصروف، بڑا ہی معروف بڑا ہی مشہور، بڑا ہی مصروف خطیب جو اس وقت پورے ملک میں بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، جسے ملک کے لوگ سننا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، پورے ملک میں دورہ کرنے والا آپ کا خطیب جو غالباً آپ کے ضلع کی رہنمائی کرتا ہے خطابت کے حوالے سے، جسے ہم اور آپ خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، خطیب ہندوستان، خطیب نوجوان حضرت علامہ حافظ و قاری نثار احمد نظامی کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ سبھی لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کر لے۔ کسی کے باپ کا نعرہ نہیں لگانا ہے، اللہ کی بڑائی کرنا ہے، نبی کو پکارنا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، اور محبتوں سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، آواز بھی بلند ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اہل بیت کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور خطیب البراہیم، فیضان حضور روشن شاہ بابا، علماء اہل سنت، حضرت حافظ و قاری نثار احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ممبر نور پر بیٹھے باوقار علماء سنت، شورا اسلام، طالبان علوم نبویہ، حاضرین مجلس، پردہ خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم سلام کیا ہے نا؟ ہاں یار، اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ صرف ہم مہمانوں کے سلام کا جواب دیں گے تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ اگر پڑوسی بھی آپ سے سلام کرے تو سلام کا جواب دینا چاہیے۔ سلام کرنا سنت، اور سلام کو سن کر سلام کا جواب دینا واجب، اور جو واجب کو ترک کرتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو میں پھر سے سلام کرتا ہوں، دیکھتا ہوں حضرات جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمامی مسلمانوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے،
حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم تمامی مسلمانوں کو آپس میں ایک بنائے، نیک بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر علماء اہل سنت والجماعت کا قافلہ موجود ہے۔ ممبر نور پر خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، ماہر درسیات حضرت علامہ محمد طارق حسین صاحب قبلہ مصباحی، استاد دارالعلوم سلطانیہ اشرف العلوم، جس کی صحن میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، وہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ نقیب ہندوستان، نواز قوم ملت حضرت علامہ محمد فیضان صاحب قبلہ نجمی، وہ بھی ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ عالم نوجوان حضرت مولانا محمد سلیم صاحب قبلہ، وہ بھی ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ رب العزت اولاد رسول، اولاد غوث اعظم، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، مرشد برحق حضرت علامہ شاہ سید محمد فاروق میاں چشتی دامت برکات القدسیہ کی بھی آمد ہونے والی ہے۔ اور انہی کے بعد انشاءاللہ رب العزت ہندوستان کا وہ عظیم اسپیکر، وہ عظیم خطیب، جسے دنیا اولاد رسول، اولاد غوث اعظم حضرت علامہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ مراد آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ بھی تھوڑی دیر میں ممبر پر تشریف لانے والے ہیں۔ بلبل طیبہ جناب غلام غوث غزالی کی بھی آمد ہونے والی ہے۔ آپ حضرات ان علماء کرام کے نورانی بیانات کو سنیں گے، شعراء کے کلام کو سنیں گے۔ میں بہت زیادہ دیر بولنے کے لیے حاضر نہیں آیا، بس تھوڑی دیر کے لیے آپ سب کے سامنے حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آج عید الاضحیٰ کا چاند دیکھا گیا، آپ سب کو مبارک ہو۔ انشاءاللہ رب العزت آنے والے 29 جون یعنی جمعرات کو ہم اور آپ عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کریں گے۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار، ہم غریبوں کے غمگسار مدنی سرکار، دونوں عالم کے مالک و مختار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بابا سے بلند پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جو حضرات کھڑے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دینی محفل میں، ایک مذہبی محفل میں، ایک بابرکت محفل میں آئے ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات، جگہ بہت خالی ہے، آپ حضرات بیٹھ جائیں، اس لیے کہ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت کی بھی آمد ہونے والی ہے، تو جو جتنا قریب ہوگا اتنا ہی فیض سے مالا مال ہوگا۔ حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج قوم مسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، مذہب اسلام کا ماننے والا اپنی زبان سے کہتا ہے کہ ہم پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کہتا ہے کہ نبی آخر الزماں کی محبت سینے میں بسی ہوئی ہے، قرآن کی تعلیم پر ہم عمل کرنے والے ہیں۔ مگر آپ بتا سکتے ہیں مسلمانوں کہ اگر مسلمان نبی آخر الزماں کی محبت کو سینے میں بسانے والا ہوتا، اگر قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہوتا، تو اے مسلمانوں یہ جگہ خالی نہ پڑی ہوتی۔ آج لوگ کشٹ کس انداز سے کر رہے ہیں؟ حقیقت میں قوم مسلم کو چاہیے کہ جب اللہ رسول کے ذکر کی محفل کی بات آئے تو ہمیں ادھر ادھر ٹہلنا نہیں ہے، بلکہ علماء کی محفل میں آ کر اللہ رسول کے ذکر کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا جائے۔ جو مسلمان علماء کی باتوں کو سن کر اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر سن کر اس پر عمل کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمانوں پر رحمتوں کی برسات عطا کرتا ہے، اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، اس کی آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر۔ اور ہم کیوں نہ پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کریں، ہم کیوں نہ نبی آخر الزماں سے محبت کریں۔ آج اے مسلمانوں عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آپ جب عید الاضحیٰ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اے مسلمانوں تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، یا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی زندگی کے اوراق کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد نے کس طریقے سے دین
اسلام کی خدمتوں کو انجام دیا تھا، کس طریقے سے اللہ کی رضا کے خاطر اپنی زندگی کے اوراق کو اونچا کیا تھا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام لے کر اے مسلمانوں ان کی قربانی دینے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان ان کو بہت برگلانے کی کوشش کیا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اسماعیل تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا تھا کہ میرے پاپا مجھے دعوت میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا تھا نہیں اسماعیل، یہ تمہاری سوچ غلط ہے، تمہارے بابا تمہیں دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے بچپن ہی میں شیطان سے کہا تھا تو ایسا پتا چلتا ہے کہ کوئی انسان نہیں تو کوئی شیطان لگ رہا ہے، مردود کیا تجھے پتا نہیں ہے دنیا میں کوئی باپ کسی بیٹے کا قتل کیا کرتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کیا کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا تھا تیرا باپ اللہ کا دوست ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے تیری قربانی مانگی ہے۔ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے اس پیغام کو نوٹ کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا تھا کہ اگر رب کائنات کا فیصلہ ہے تو اسماعیل کی ایک جان نہیں، اگر اسماعیل کو اللہ ہزاروں جان دیا ہوتا تو اس رب کائنات کے نام پر میں اپنی ہزاروں جان کی قربانی پیش۔ آج کیا کیا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانیوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں ہم تو بکرا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے قربانی دینے کی کوشش کی تھی اور ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ مسلمانوں جہاں پر ہم جانور کی قربانی کو پیش کرتے ہیں وہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کردار کو بھی دیکھ کر اسی کردار پر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جس طریقے سے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار تھے اسی کردار پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس دن مسلمان ان تمام باتوں پر عمل کر کے اس پر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے گا، رب تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر رحمتوں کی برسات عطا کرے گا، اس کی دنیا بھی سنورے گی، اس کی آخرت بھی سنورتی ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اہل بیت کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ اور حضرات محترم ایک بات اور بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرا موضوع خاندان اہل بیت ہے مگر میں ہٹا نہیں ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ میرے آقا پیغمبر اسلام کے جد امجد ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اے مسلمانوں انہی کی پشت سے ہیں، انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی زندگی کی تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے ہم اور آپ کو پیغام دیا تھا۔ لیکن اے مسلمانوں آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، عید الاضحیٰ کے دن مسلمان تمام باتوں کو سمجھتا ہے، مسلمان جانور کو لا کر اس کی قربانی کو پیش کرتا ہے۔ اے مسلمانوں علماء بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مسلمان اپنے خاص جانور کو لا کر خاص وقت میں قربانی دیتا ہے اس کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس قربانی دینے والے کے نیکیوں میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ حقیقت میں جانور کے بار کے برابر اے مسلمانوں اس کی نیکیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں ہم اور آپ جانتے ہیں مگر مسلمانوں آج قوم مسلم کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو اپنے آپ میں جان کر بے خبر ہے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ یہ مسلمان آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر پر قربانی تو کرتے ہیں مگر قربانی اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ پڑوسیوں کو جلانے کے لیے کیا کرتے ہیں، حیثیت ایک قربانی کی بھی نہیں ہے مگر اے مسلمانوں دکھاوے کے لیے چار قربانی مسلمان کرنے پر آمادہ ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے مسلمانوں کی زندگی کو کہ حقیقت میں قربانی کرتے ہیں نا تو اے مسلمانوں پڑوسی کو نہیں پوچھیں گے، حقیقت میں کوئی مالدار ہو تو اسے 10 پھول لگایا جاتا ہے، کوئی دولت والا ہو تو اسے 20 پھول لگایا جاتا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ میں عاجزی اور انکساری پیش کی جاتی ہے۔ آپ گھر پر آ جائیں گے تو گھر کا مقدر بدل جائے گا۔ میں کہتا ہوں مسلمان کسی مالدار کو اپنے گھر پر بلا کر تم اپنے مقدر کو سنوار نہیں سکتے، اگر مقدر کو سنوارنا ہے تو اپنے پڑوس میں جو غریب اپنی زندگی کو غربت میں بسر کر رہا ہے اس غریب کو اپنے دسترخوان پر لا کر قربانی کے گوشت کو کھلا دو تو رب تبارک و تعالیٰ اس غریب کی دعاؤں کے صدقے تمہارے گھر میں رحمتوں کی برسات عطا۔
لیکن آج حالات کس طریقے سے بدتر ہے، معاشرہ کس طریقے سے گندگی کے ماحول میں جا رہا ہے، ہم اور آپ نے بھی محسوس کیا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں آج کیا ہو رہا ہے، حقیقت میں آج یہی ہو رہا ہے کہ آج تو ہم نے جہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ اپنے آپ میں قربانی کے گوشت کو تیار کرتے ہیں۔ ابھی کل ایک امام سے ملاقات ہوئی نا، اس نے ابھی گزشتہ سال کی جب واقعوں کو نگاہوں کے سامنے رکھا، حقیقت میں آنکھ میں آنسو آ گئے تھے۔ اس امام نے یہی جملہ کہا تھا کہ قاری صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ محلے والے سارے کے سارے لوگوں نے مجھے بلا کر قربانی کرایا، مگر مغرب کی اذان ہو گئی، کوئی محلے کا شخص پوچھنے کے لیے نہیں آیا کہ امام صاحب آپ کھانا کھائے کہ نہیں۔ اب بتاؤ مسلمانوں، جو آپ کی 5 وقتہ نماز کو درست کراتا ہو، اسی امام کو آپ کیسے بھول جاتے ہیں، اس مولوی کو کیسے بھول جاتے ہیں جو آپ کے گاؤں کا رہنے والا ہے، آپ کے پڑوس کا رہنے والا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، اگر تم اپنے گھر پر جب دسترخوان سجاؤ تو امیروں کو بعد میں بلاؤ، مسجد کے امام کو پہلے بلاؤ۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہو، جب مسجد کا امام تیرے دسترخوان پر بیٹھے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اس امام کے بیٹھنے کے صدقے تیرے گھر میں رحمتوں کی برسات۔ حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اے مسلمانوں، جب عید الاضحیٰ کی تاریخ آ رہی ہے نا، تو اس بقرہ عید کے موقع پر آپ حقیقت میں مسلمانوں اچھی طریقے سے اہتمام کرنے کی کوشش کرو۔ بہت سے لوگ بہت سے مسائل کو نہیں جانتے ہیں۔ اگر اسی مجمع میں پوچھ لیا نہ جائے نا کہ کیا بکری کی قربانی کر سکتے ہیں، تو اکثر و بیشتر لوگ الجھ جائیں گے کہ بکری کی قربانی کیسے ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ یہاں الجھ جائیں گے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اگر بکری 1 سال کی ہو گئی ہے تو اے مسلمانوں، علماء اور فقہاء فرماتے ہیں کہ آپ بکری بھی کو قربانی پیش کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے میں تو عید الاضحیٰ پر بولنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میرا موضوع تو خاندان اہل بیت ہے، لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا چلو کہ ابھی حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت مرشد برحق کی آمد ہونے والی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ جو سادات کرام ہے نا، حقیقت میں رب تبارک و تعالیٰ نے انہی کے جد امجد کے صدقے میں آج کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے۔ اے مسلمانوں، ہم جہاں پیغمبر اسلام کی محبت کو سینے میں بساتے ہیں، وہیں پر خاندان اہل بیت کی محبت کو بھی سینے میں بسائیں، اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے کہ جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، حضرت امام حسنین کریمین کے اگر راز دلارے بھارت کی زمین پر پائے جا رہے ہو تو ان سے محبت کیا کرو، ان سے پیار کیا کرو، ان سے عشق کیا کرو، اس لیے کہ اگر ان سے محبت کر لو گے تو کل جب دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں پہنچو گے تو رب تبارک و تعالیٰ خاندان اہل بیت کے صدقے طفیل میں، پیغمبر اسلام کی محبت کے صدقے طفیل میں تمہاری گناہوں کو معاف فرما کر تم سب پر رحمتوں کی برسات عطا کرے۔ اہل بیت کانفرنس مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت اور تکبیر۔ حضرات محترم، ابھی میں آپ کو ایک میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الشاہ سید محمد فاروق میاں چشتی دامت برکاتہ القدسیہ کی آمد ہونے والی ہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں حضرت کے پاس بیٹھا تھا نا، ایک خاتون آئی تھی اپنی پریشانیوں کو لے کر، حقیقت میں کہہ رہی تھی حضرت مجھے ڈراؤنا خواب آتا ہے، اس طریقے سے میری پریشانیاں ہیں۔ تو سید فاروق میاں چشتی نے ان سے یہی کہا تھا اس خاتون سے، یہ بتا تو نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، یہ بتا تو قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں۔ خاتون نے کہا تھا کہ بچے چھوٹے ہیں، اس بنیاد پر نماز نہیں پڑھ پاتی ہو۔ تو جانتے ہو سید فاروق میاں نے کہا تھا کہ اے خاتون سن، اگر تو اپنی پریشانیوں کو دور کرانا چاہتی ہے، تو چاہتی ہے کہ تیرے گھر سے مصیبت دور ہو، تو سب سے پہلے نماز کی پابندی کر، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کر۔ اے مسلمانوں، یہ پیر طریقت نے اسے پیغام دیا تھا، لیکن آج کے حالات کے پیروں کا جائزہ لے لو۔ آج میں بہت سے پیروں کے ساتھ رہا ہوں، حقیقت میں الحمدللہ بھارت کے اکثر و بیشتر حصے میں جاتا ہوں، ہر جلسے میں کوئی نہ کوئی پیر رہتا ہی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے پیروں کی زندگی کو، بہت سے ایسے پیر ہمارے سماج کے اندر پائے جاتے ہیں کہ حقیقت میں مغرب کی اذان ہو رہی ہے، وہ اپنے کمرے میں آرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عشاء کی نماز ہو رہی ہے، وہ اپنے کمرے میں آرام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ مرید بیچارے ان کے عشق میں، محبت میں اپنی پلکوں کو بچھائے رہتے ہیں، ان کی آمد میں اپنے آپ میں پھول کی بارش کرتے ہوئے
हुए नजर आते हैं। अगर इन्हीं लोगों से सवाल किया दिया जाए कि ए मुसलमान ये बता, पीर की आमद पर तो उनका इस्तकबाल कर रहा है, पीर की आमद पर तो उनके इस्तकबाल में अपनी पलकों को बिछा रहा है। बहुत से नौजवानों को तो ऐसा नशा छाया हुआ है कि बाप का कदम जिंदगी में कभी नहीं दबाते हैं, माँ के सर को कभी जिंदगी में नहीं दबाते हैं। माँ बाप अगर कह दे कि फला चीज फला जगह से ला कर दे दे तो कभी माँ बाप के लिए कदम नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन अगर पीर की आमद हो गई तो कोई कदम दबाने में अपने आप में फख्र महसूस करता है, कोई सर दबाने में अपने आप को फख्र महसूस करता है। इन नौजवानों से जब सवाल किया जाता है, नौजवान ये बता तू पीर की खिदमत इस अंदाज से क्यों करता है, तो ये नौजवान कहता है निसार अहमद निजामी तुझे खबर नहीं है क्या, तुझे पता नहीं है पीर की खिदमत करूंगा तो अल्लाह जन्नत देगा। मैंने कहा ए नौजवान ये बता किस मुफ्ती का फतवा है कि पीर की खिदमत करेगा तो जन्नत मिलेगी। सुन, अगर जन्नत चाहिए तो किसी पीर की खिदमत में नहीं, अगर जन्नत तुझे वाकई में चाहिए तो सीधे अपने घर को जा, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत गुजारी कर। अगर बूढ़े माँ बाप ने अपनी जबान से दुआ कर दिया तो रब तबारक व तआला तुझे जन्नत में आला मकाम अता। और हकीकत में मैंने सैयद फारूक मियां चिश्ती साहब को देखा है कि वो सबसे पहले तलकीन यही करते हैं कि तू नमाज की पाबंदी कर, तू कुरान की तिलावत कर। और जानते हो सबसे पहला पैगाम क्या देते हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत गुजारी कर। अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत गुजारी करेगा तो रब्बे कायनात तेरी दुआओं को कबूल करेगा। और याद रखो मुसलमानों, अगर किसी की भी दुआ को कबूल कराना है, कोई भी अपनी दुआ को अल्लाह की बारगाह में मकबूल कराना चाहता है, आज बहुत से लोग बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने के लिए गए हैं, बहुत से लोग हज करने के लिए गए हैं मक्कतुल मुकर्रमा की वादियों में, मैदान मिना में, मैदान अरफात में। ए मुसलमानों, हज के अरकान को पूरा करने के लिए गए हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जो लोग अपने माँ बाप से नाराज होकर, अपने भाई से नाराज होकर, अपने रिश्तेदारों से नाराज होकर बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने के लिए गए हैं, ऐसे लोगों को हज को अल्लाह उनके मुंह पर मार देता है। अगर हज की मकबूलियत चाहते हो, हज के ए मुसलमानों सादत से माला माल होना चाहिए हो, बहुत से मुसलमान ऐसे बैठे हैं जो कहते हैं मौलाना हम तो बहुत गरीब हैं, जिंदगी के अंदर हम हज क्या कभी मक्कतुल मुकर्रमा देख पाएंगे कि नहीं, ये भी दिल में ख्वाहिश और तमन्ना मिट चुकी है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर हज बैतुल्लाह का सवाब तुम्हें जाना है, हज मकबूल का सवाब तुम चाहते हो, तो अपने आप में जब सुबह सवेरे उठो ना तो फजर की नमाज के बाद सबसे पहले मुस्कुरा कर अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कर दो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम का फरमान है, जिसने मुस्कुरा कर नबी आखिर जिसने मुस्कुरा कर अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कर लिया, रब तबारक व तआला उसे एक हज मकबूल का सवाब इनायत करता है। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने एक दफा अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत की तो उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने पूरे दिन के अंदर 100 मरतबा मुस्कुरा कर अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत की तो उसे क्या सवाब मिलेगा? नबी के फरमान को नोट करो, नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने एक दिन के अंदर 100 मरतबा मुस्कुरा कर अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कर लिया तो रब तबारक व तआला उसे 600 हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। इसलिए मुसलमानों, अपने माँ बाप की अज़मत को सीने में बसाओ, अपने माँ बाप की मोहब्बत को सीने में बसाओ। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला अगर कोई है तो तुम्हारे वालिदैन हैं। तुम अपने वालिदैन से मोहब्बत किया करो, उनकी जिंदगी के और आँख को ऊंचा करने की कोशिश किया करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर उनकी मोहब्बत सीने में बसाओगे तो रब तबारक व तआला आप सब पर रहमतों की बरसात अता कर देगा। आखिरी बात बोलूंगा क्योंकि वक्त भी ज्यादा हो गया है। हाँ, क्योंकि मेरे बाद आपको एक उम्दा खिताब हजरत अल्लामा तारिक हुसैन साहब क़िबला मिसबाही से भी समाअत करना है। मैं ये आखिरी बात बोलने जा रहा हूँ इसलिए कि ये अभी इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर पीर तरीक़त की भी आमद है और जो आज खुसूसी खतीब की हैसियत से हैं वो भी
सैयदजादे हैं, औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला मुरादाबादी। तो मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हजरात हकीकत में सैयदों का एहतराम किया करें, सैयदजादों से मोहब्बत किया करें। इसलिए मुसलमानों की आज हम जो कुछ भी है ना, हकीकत में इन्हीं के जद्द अमजद के सदक़े में अल्लाह ने हम सबको अता किया है। नमाज मिली तो पैगम्बर के सदक़े में, रोज़ा मिला तो नबी के सदक़े में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदक़े में। ए मुसलमानों, कौली व फ़ेली इबादत मिली तो उसी पैगम्बर के सदक़े में अल्लाह ने अता किया है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की भी रिवायत आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही दूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। ए रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा मैंने तेरे दिल को मतवाज़े पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीदी व हुब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है। इसलिए कि रब तबारक व तआला हम गुनहगारों पर एहसान करते हुए हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया, हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं ज़मीन और ज़मा को पैदा न करता, मैं मकीन और मक्का को पैदा न करता, मैं लौह और कलम को पैदा न करता, मैं चाँद और सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात और जमातात को पैदा न करता, मैं हैवानात और मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमाने आली शान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बु बिका, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे मिल्लत माजिया व हाज़रा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। हज़रात मोहतरम, इस रिवायत से पता चला ना कि हकीकत में आज जो कुछ भी अल्लाह ने पैदा किया है ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। तो ए मुसलमानों, उन्हीं की औलाद आज इस नौरों की ज़मीन पर तशरीफ़ लाई है, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि उनके आने पर हम उनका इस्तकबाल करें, हम उनकी खिदमत गुजारी करें। इसलिए कि ए मुसलमानों, ये किसी और ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रख रहे हैं, ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रख रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों, इन्हीं के बारे में मेरे आका पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे बेटों से मोहब्बत करेगा मैं उनसे मोहब्बत करूंगा। अब बताओ मुसलमानों, अगर हम किसी औलाद रसूल से मोहब्बत कर लिए तो दावे के साथ कहता हूं कि रब तबारक व तआला उनकी मोहब्बत के सदके तुफेल में हम सब पर रहमतों की बरसात अता करेगा। आज तो लोग जुब्बे और दस्तार को देखकर पीर की हकीकत में मुसलमानों उसको चुनते हैं। अगर कोई दस्तार अच्छी बात कर आ रहा है, कोई अच्छा जुब्बा पहन कर आ रहा है, अपने आप में ए मुसलमानों अगर वो हाव भाव के साथ आता है तो लोग उस सैयदजादे की बड़ी मोहब्बत सीने में बसाते हैं, उस सैयदजादे की खिदमत गुजारी बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर कोई सादा मिजाज सैयद आ जाए ना तो लोग उसको कबूल करने के लिए अपने आप में तैयार नहीं होते हैं। मुसलमानों, ये तुम्हारी शान नहीं है अगर कोई सैयदजादा कितना भी फटा पुराना कपड़ा पहन कर आ रहा हो और अपनी जबान से कह दे कि हम नबी के खानदान से है,
हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उनका इस्तकबाल करें, हम उनका एहतराम करें, हम उनकी खिदमत गुजारी करें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हम खानदान अहले बैत से मोहब्बत कर लिए ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मकाम को बुलंद कर देगा। इसलिए कि हम और आपकी औकात और हैसियत क्या है, हम और आपकी ए मुसलमानों हैसियत कुछ नहीं है। आओ खलीफे सानी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब की बारगाह में चला जाए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख निगाहों के सामने रखा जाए। हे मुसलमानों, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपस में बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर अपने बाबा जान से मुलाकात करने के लिए गए थे तो क्या देखते हैं कि हजरत अमीर मुआविया से और उनसे गुफ्तगू चल रही है तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर लौटने लगे। इतने में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हजरत उमर बिन खत्ताब की बारगाह में गए थे हाजिरी देने के लिए कुछ काम की वजह से। जब देखे कि अब्दुल्ला इब्न उमर वापस आ रहे हैं तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वापस हो गए। जब कुछ दिनों के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब और इमाम हुसैन से मुलाकात हुई, हजरत इमाम हुसैन से हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा था, सैयदजादे आप क्यों नहीं आते हैं हमारे घर पर कभी कभी। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, ए अमीरुल मोमिनीन सुनो सुनो, मैं आपके घर पर गया था मगर आप हजरत अमीर मुआविया से कुछ कलाम कर रहे थे, कुछ गुफ्तगू कर रहे थे जिसकी वजह से आपका बेटा अब्दुल्ला इब्न उमर वापस आ रहा था तो मैं भी उसी लिए वापस हो गया। तो जानते हो हजरत इमाम हुसैन ने कितना प्यारा जुमला हजरत इमाम हुसैन से हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा था, ए सैयदजादे, ए नबी के नवासे सुनो सुनो, आप में और अब्दुल्ला इब्न उमर में बहुत फर्क है। हकीकत में मुसलमानों, उमर बिन खत्ताब ने कहा था अपनी दस्तार को उतार कर कि ये जो हमारे सर में जो बाल उगा है ना ये हमारे आप ही लोगों का सदका है, ये पैगंबर इस्लाम का सदका है। हमारी औकात क्या है कि हम आपको मना कर देते। तो ए मुसलमानों, जब खलीफे सानी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब इन सज्जदादों का एहतराम करते हैं, इन सज्जदादों से मोहब्बत करते हैं, इनके मकाम को समझते हैं तो हम और आपकी हैसियत क्या है कि हम इनसे बुग़्ज़ और इनाद रखें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पैगंबर इस्लाम के दुलारों से अपने आप में इतनी मोहब्बत करें कि अपनी जिंदगी को इन्हीं के नाम पर कुर्बान कर दे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला खानदान अहले बैत के सदके, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत के सदके रब्बे कायनात हमारे गुनाहों को माफ फरमा कर हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा, हमारी कब्र पर रहमतों की बरसात अता। अब यहीं पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है और मेरे बाद भी आपको खिताब समाप्त करना है। मुझसे बोलने में कहने में छोटियाँ बड़ी गलती थी, मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे। मेरे